موت جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ایک بہت ہی مشکل وقت ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور جو موت کو سامنے رکھے گا، یاد کرے گا، وہ غلط کام نہیں کرے گا پھر، کیونکہ اسے یہ یاد رہے گا کہ میں نے جان دینی ہے، اور میں اسے جھوٹ کیوں بولوں، مجھے جان دینی ہے، میں کسی کے ساتھ دھوکہ کیوں کروں، مجھے جان دینی ہے، میں بے حیائی کا کام کیوں کروں. تو موت کا خیال اس کو برے کام کرنے سے روک لے گا. پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ فزیکل پینز ہوتی ہیں، بلکہ اس وقت شیطان بھی بہت پریشان کرتا ہے. یعنی اس وقت شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کفر کرو. وہ وقت جب پورا جسم درد سے جکڑا ہوا ہے، چیسٹ میں شدید پین ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، سر درد ہے، بال رواں دکھ رہا ہے، بخار ہے، سب کچھ ہے، اور اتنے میں شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اللہ سے کفر کرو. امام احمد بن حنبل کا نام سن رکھا ہے آپ سب نے؟ نہیں سنا؟ جیسے امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، تو چوتھے اور آخری امام جو تھے، جو فقہ کے 4 مشہور امام ہیں، ان میں سے امام احمد بن حنبل تھے. امام احمد بن حنبل بہت ہی نیک تھے، لاکھوں حدیثیں انہوں نے روایت کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، یعنی کہ ان کی زندگی سے امیزنگ لائف. ان کے بیٹے نے روایت کیا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے باپ کو دیکھا کہ بالکل موت کی بے ہوشی میں جا رہے ہیں، تو وہ ان کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ ابا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں. لیکن امام احمد انگلی سے یوں کرتے تھے، یوں یوں. تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ میرے والد جو ہیں وہ نہ کر رہے ہیں انگلی سے، تو یا سر ہلاتے کہ نو 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 نو. تو وہ رو پڑے کہ کیا میرے والد کی زندگی اس طرح ختم ہوگی کہ وہ آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھیں گے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا سے انہیں ہوش آئی تو کہنے لگے کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میرے سامنے شیطان میرے سر پہ آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ کفر کرو، میں ہوں تمہارا رب، مجھے رب مانا. تو اس پر میں کر رہا تھا نانا، یعنی اس کو انکار کر رہا تھا کہ میرا رب تو اللہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کون کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جو دنیا میں اپنے رب کو یاد کرے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہو. اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا رب کہاں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اور اس نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، ہم کہاں سے ہیں، ہمیں کہاں واپس جانا ہے، تو ہم اس وقت موت کے وقت میں شیطان کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر بھی لیتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کو ہائے مچا دیتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے. ادھر ادھر کی آوازیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں بیٹھی ہوتی. تو جو چیز دل میں ہوتی ہے پھر اسی کے مطابق ریئیکشنز ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں.